بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ کے انتقال کے بعد باپ نے اپنی بیٹی کو جنازہ پڑھانے کی وصیت کی تو ایسا کیا ہوا؟ پورا واقعہ سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ میں فضل بخش مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری نماز جنازہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میری بیٹی عروسہ پڑھائے گی۔ میری اس وصیت کے پیچھے میری بہت بڑی خواہش ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ نیک پایا ہے۔ میری بیٹی نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نماز جنازہ میری بیٹی پڑھائے، کیونکہ میری بیٹی ایک پاک شخصیت ہے۔ میرے شوہر نے ہم سب کے سامنے بیٹھ کر جب یہ وصیت پڑھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں جب مجھے گھر والوں کے شور نے جگا دیا، مگر پتہ چلا کہ میرے سسر رضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں۔ میرے سسر بہت شریف اور نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے مرنے کی خبر سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر میری نند کے بارے میں انہوں نے جو وصیت کی تھی اس نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میرے سسر نمازی، پرہیزگار اور متقی شخص تھے۔ ان کی وصیت میرے شوہر نے ہم سب کے سامنے پڑھ کر سنائی تو ہم لوگ بھی حیران ہو گئے تھے کہ عروسہ میرے سسر کی بیٹی تھی، یعنی میری سب سے چھوٹی نند۔ اس کی عمر 25 سال ہو چکی تھی، مگر زینت کے بارے میں اس کے باپ کی یہ وصیت سن کر ہم سبھی حیران رہ گئے تھے۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے وصیت پڑھی تھی۔ ہم لوگ حیران تھے، کہنے لگے کہ چلو عروسہ کے کمرے میں چلتے ہیں، چل کر اسے بھی یہ بتاتے ہیں، کیونکہ جب سے ابا جان کی وفات کا اعلان ہوا تھا عروسہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ کمرے میں ہمیشہ اکیلی ہی رہتی تھی، دروازہ بند ہوتا تھا اور وہ بہت کم باہر آیا کرتی تھی۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میرے شادی کے روز ایک عورت میرے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اپنی نند عروسہ سے بچ کر رہنا، تم نہیں جانتی کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ تم ابھی اس گھر میں نئی آئی ہو، دیکھ لینا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں اس عورت کی باتوں سے ڈر گئی تھی، مگر جب سے میں اس گھر میں آئی تھی میں نے ایک ہی بات محسوس کی تھی کہ عروسہ تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کرتی تھی۔ رات کو اس کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں۔ یہ ساری خصوصی چیزیں جو میں نے اپنے ذہن میں بٹھائی تھیں کبھی کسی سے نہ کہیں، کیونکہ اس گھر میں عروسہ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ عروسہ باہر ہی نہ آتی، وہ اس گھر میں جیسے رہتی ہی نہیں تھی۔ مگر میرے سسر کے مرنے کے بعد یہ وصیت پڑھ کر ہم سبھی حیران رہ گئے تھے۔ عروسہ تو اپنے باپ سے بھی کھینچی کھینچی سی رہتی تھی، اس نے زندگی بھر شاید ہی کسی سے بات کی ہوگی، مگر آج میرے سسر نے ایک ایسی وصیت کر دی تھی جس کے لیے ہمیں اس کے پاس جانا ہی پڑا۔ میں نے عروسہ کے دروازے پر دستک دی، اس نے دروازہ کھولنے کی بجائے اندر سے ہی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے۔ ہم نے کہا کہ ابا جی نے تمہارے بارے میں ایک وصیت کی ہے، میں جانتی ہوں کہ اسے جائیداد وغیرہ سے کوئی لالچ نہیں۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنی جائیداد نہیں چاہیے، آپ لوگ اپنے اپنے حصے لے لیں، میرا رہنے دیں۔ میرے شوہر نے کہا، یہ بہت ضروری بات ہے، ابا کے جنازے کے بارے میں ہے، تمہیں سننا پڑے گی۔ عروسہ نے دروازہ کھولا، میرے شوہر کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ عروسہ ابھی تک خود کو کالی چادر میں لپیٹے ہوئے تھی، لگ رہا تھا کہ وہ ہم سب سے جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ میرے شوہر نے اسے وہ ساری وصیت پڑھ کر سنا دی۔ وصیت پڑھ کر عروسہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بھائی جان، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں ساری زندگی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، اب آپ مجھ سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میں جا کر ابا جان کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ آپ اس وصیت کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھ کر کوئی ایسا حل نکال لیں جس میں مجھے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے لیے یہ کس قدر مشکل کام ہے، میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاؤں گی۔ عروسہ کی بات سن کر میرے شوہر غصے میں آ گئے اور چلا کر کہنے لگے، تم ہوش میں تو ہو؟
یا یہ ابا جان کی وصیت ہے، ان کی آخری وصیت ہے، تمہیں اس کو ضرور پورا کرنا پڑے گا۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کی آخری خواہش سے کیسے منہ پھیر سکتی ہے؟ وصیت جو ہے تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ کوئی بیٹی بھی اپنے باپ کی وصیت سے کبھی بھی منہ نہیں پھیر سکتی۔ عروسہ، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو۔ میرے شوہر نے جب یہ بات عروسہ سے کہی تو وہ بھی جذباتی ہو گئی اور نظر جھکائے کہنے لگی، اچھا بھائی، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا کر لوں، لیکن میں نے تو کبھی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، تو پھر آپ مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ مجھے نماز جنازہ کے فرائض سمجھا دیں کہ کیسی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ سوچوں گی۔ میرے شوہر نے کہا، عروسہ، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں جلدی کرنا ہوگا۔ تم تھوڑی ہی دیر میں تیاری کر لو۔ ابا کو غسل دیا جا چکا ہے، ان کو کفن بھی پہنا دیا ہے، اب بس تمہارا انتظار ہے۔ میں سب لوگوں کو جمع کرتا ہوں، تمہیں باہر آ کر نماز جنازہ پڑھانا ہی ہوگی۔ میں نے مولوی صاحب سے بھی پوچھ لیا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جیسے آپ کے ابا جان کی وصیت ہے، اسے ضرور پورا کیا جائے، کیونکہ کسی بھی مردے کی وصیت کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی اس وقت جب وہ آپ کے لیے ایک نیک اور شفیق باپ کی حیثیت سے رہے ہوں۔ عروسہ، ایسی ضد نہ کرو کہ جس کے لیے مجھے تم پر سختی کرنا پڑے۔ میرے شوہر نے اپنی بہن کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس لیے اسے نماز جنازہ پڑھانا ہی ہوگی۔ پھر پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا سوجی کہ مجھ سے کہنے لگے، تم باہر جاؤ، مجھے عروسہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مجھے شک سا ہونے لگا، کیونکہ عروسہ میری نند تھی جس کے بارے میں نے لوگوں سے بہت بری باتیں سن رکھی تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، مگر میرا ذہن صرف اور صرف کمرے کی طرف ہی تھا۔ میں نے دیکھا تو عروسہ کی پھپھو یعنی میرے شوہر کی پھپھو اسی کمرے کی طرف دیکھ رہی ہیں جہاں پر میرا شوہر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا اسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہیں ابا جان کی وصیت پر عمل کر لینا چاہیے۔ میں نے جب عروسہ کی پھپھو کو ایسے جھانکتا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی، میں تو عروسہ کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس کے باپ نے جو وصیت کی ہے کیا وہ اسے پورا کرے گی؟ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ عروسہ کی پھپھو کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ اس کے ابا نے یہ وصیت کی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاجرہ پھپھو، آپ کو کیسے پتہ کہ عروسہ کے ابو نے یہ وصیت کی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگی، لو جی، میں خاندان ہی کی تو ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ فضل بخش کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا جو اپنی اس بدکار اور بے حیا بیٹی کو اس نے اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے وصیت کر گیا۔ بھلا اپنی بیٹی کو اپنی نماز جنازہ پڑھانے کو کیوں کہا، وہ بھی اتنی بدکار اور بدکردار لڑکی کو؟ میں نے یہ بات سن کر ہاجرہ پھپھو سے کہا، کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ عروسہ کیسے بدکردار ہوگی؟ اب تو وہ یتیم ہو گئی ہے، کم سے کم اس کے بارے میں آپ ایسی بات تو نہ کریں، اس بیچاری کو دکھ ہو۔ میری بات سن کر ہاجرہ پھپھو میرے مزید قریب آ گئیں اور پھر کہنے لگیں کہ تمہاری جس نند کے بارے میں تمہارے سسر نے اتنی بڑی وصیت کی ہے، کیا اس کی حقیقت تم جاننا نہیں چاہو گی؟ ہاجرہ پھپھو کی بات سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے، اگرچہ یہ موقع ایسی باتوں کا نہیں تھا، مگر ہاجرہ پھپھو نے مجھے خواہ ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے پاس کوئی بہت بڑا راز ہے۔ مجھ سے کہنے لگی، تم یہاں سے اٹھ کر چھت پر چلو تو میں نہ صرف تمہیں کچھ دکھاؤں گی بلکہ تمہیں پوری کی پوری کہانی بھی سنا دوں گی۔ تمہیں اپنی نند کے کرتوتوں کا پتہ چل جائے گا تو تم یہ کہو گی کہ نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، اس سے تو کوئی بات بھی نہ کرے۔ پتہ نہیں فضل بخش نے کیا سوچ کر اپنی بیٹی کے بارے میں یہ وصیت کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب تمہاری نند جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ ہاجرہ پھپھو نے مجھے حیران کر دیا تھا، مگر اس میں اس بیچاری کا کیا فائدہ ہے؟ عروسہ تو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ ارے بیٹا، یہی تو فائدہ ہے اس کا، ہر وقت اپنے ہی کمرے میں رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بدکاری کرتی ہے۔ اس کے باپ نے اسی کا نام لیا ہے کہ وہی نماز جنازہ پڑھائے۔ اس کے باپ نے وصیت میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ میری عروسہ پاک صاف بیٹی ہے، میں اس نیک بیٹی کے ہاتھوں نماز جنازہ پڑھوانا چاہتا ہوں۔
अब तुम खुद ही बताओ इस बात का क्या मतलब है। कोई बाप अपनी बेटी की इतनी तारीफें बिला वजह तो ही नहीं करेगा। तुम्हें ये भी पता नहीं है, मगर मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरा तो ऐसी लड़की पर थूकने को भी दिल नहीं करता। हाजरा फूफो ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन मैं भी इनसे पूरी कहानी सुने बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने हाजरा फूफो से कहा, क्यों फूफो, आपके ख्याल में अरूसा कैसी लड़की है? क्या वाकई वो बदकार है? गांव की बाकी औरतें भी तो इसके बारे में अजीब अजीब बातें करती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाजरा फूफो कहने लगी, हाँ, मुझे 100% यकीन है। लगता क्या है, मैं तुम्हें आंखों देखा हाल बताती हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। इन दिनों अरूसा भी कॉलेज जाया करती थी। वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। हमने तो अरूसा का रिश्ता भी मांग लिया था मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मुझे अरूसा शुरू से ही पसंद थी। कमबख्त है ही इतनी खूबसूरत, कोई भी इसे देखता तो इसकी सूरत पर फिदा हो जाता है। मेरा बेटा भी अरूसा के पीछे पागल था। एक दिन मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे घर मंगनी की अंगूठी लेकर आऊँगी, तो वो मान गई और खुश हो गई। मैं भी खुश थी कि चलो बच्चे भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और मेरा भी फजल बख्श के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा। मैंने तो उसी घर से उनके घर रिश्ता लाया। उन लोगों ने कबूल भी कर लिया। मैंने अपनी अरूसा को मंगनी की अंगूठी भी पहना दी थी। बस तो मैं तो अब इसे अपनी अमानत समझने लगी थी। फिर एक रात इन लोगों के घर से चीखो पुकार की आवाज़ आने लगी। चीखो पुकार की आवाज़ ऐसी थी कि सुनकर मैं भी इनके घर की तरफ भागी, मगर घर का दरवाज़ा खुलने की बजाने के बावजूद भी नहीं खुला। घर का दरवाज़ा अंदर से ही बंद कर दिया गया था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। दिल भी परेशान था कि हुआ क्या है। घर के अंदर से चीखो पुकार की आवाज़ें सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। हमने जब दरवाज़ा बजाया और किसी ने ना खोला और दरवाज़ा बजा बजा कर हम थक गए, तो घूमकर हम उन्हीं लोगों के मकान की पिछली तरफ चले गए, क्योंकि मकान की पिछली तरफ से खिड़कियां नज़र आती थी। खिड़की के अंदर से हमने घर का माहौल देखना चाहा। जाहिर है अंदर का माहौल देखकर ही पता चलना था कि अंदर क्या हो रहा है। हमें तो इसी बात की परेशानी थी ना कि कहीं कोई हादसा न हो गया हो। मगर तुम्हें क्या बताऊं, जब हम लोग घूमकर पिछली तरफ गए तो हमें जो मंजर खिड़की से देखने को मिला, इस मंजर ने हमारे तो जैसे होश ही उड़ा दिए थे। मैंने कभी भी अरूसा के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं तो कभी अपने वहम गुमान में तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि अरूसा ऐसी लड़की निकलेगी। मैं तुम्हें क्या बताऊं इसके बाद क्या हुआ। मेरा बेटा तो वो मंजर देखते ही जैसे बेहोश होने को था। मेरे बेटे की आंखों के सामने उसकी मंगेतर किसी और के बाहों में झूल रही थी। मेरा बेटा तो गुस्से होकर वहाँ से चला गया। मैंने उन लोगों के घर का दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार किया। उन लोगों ने जब दरवाज़ा खोला तो सारे रो पीट रहे थे। फजल बख्श कहने लगा कि बाजी, हमारा घर डाकू पड़ गए थे, उन्होंने सारा माल भी लूट लिया। मेरी बेटी और बहू के साथ भी बदतमीज़ी की। फजल बख्श मुझसे नज़रें चुरा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसे अपनी बेटी पर यकीन नहीं था। मैंने इससे पूछा भी कि वो डाकू कौन थे, कहाँ से आए, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे? कहने लगा कि बाजी, मुझे नहीं पता, वो तो बस अपने चेहरों पर नकाब चढ़ा कर आए थे, हमें लूट कर चले गए हैं। मैं क्या कह सकता हूँ। जाहिर है वो नज़रें चुरा रहा था, जैसे इसे किसी बात में दिलचस्पी ही नहीं है। इसे अपनी बेटी पर अंधा यकीन था। जाहिर है वो तो बाप था, अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डाल रहा था, मगर हम तो ऐसा नहीं कर सकते थे। मैंने अपने बेटे का रिश्ता इससे किया था। मैं किसी ऐसी लड़की को अपने घर नहीं ला सकती थी जिसका खून ही गंदा हो, जो ऐसी हरकतें करती फिर रही हो। हमारे दादा दादी, अम्मा अब्बा तो ऐसे थे नहीं। पता नहीं अरूसा किस पर चली गई, शायद अपनी माँ पर चली गई हो। वो भी इसी तरह मोहब्बत की शादी करके फजल बख्श के घर आई थी, और देखो इसका नतीजा किस किस को भुगतना पड़ा। मैं तो इसीलिए कहती हूँ, जब भी ब्याह करो किसी ख़ानदानी लड़की से करो। अब तुम जज्बाती होकर अरूसा की शादी अपने भाई से करने पर तुली हुई हो, ये बात भी मुझे पता चली है। मगर एक बात जान लो कि इस वाक़े के बाद जो इस जीनत के साथ, इस अरूसा के साथ हुआ, वो पूरे महल्ले ने देखा।
इसी वजह से तो जीनत घर पर बैठी हुई है, मगर अभी तक किसी ने इसका रिश्ता नहीं मांगा। अब ऐसे में ये नाटक करेगी कि इसके बाप ने वसीयत की है कि मेरी बेटी मेरा जनाजा पढ़ाएगी। जिस बाप ने जीते जी अपनी बेटी को मुंह नहीं लगाया, उसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखा, वो इससे राज़ी नहीं था। मरते वक्त वो कैसे ख्वाहिश कर सकता है कि ऐसी नापाक पलीद औलाद उसका जनाजा पढ़ाए। ये तो मुझे सरासर साजिश लगती है। इसके पीछे कोई और वजह होगी, तुम देख लेना, मैं मान ही नहीं सकती कि फजल बख्श ऐसी बेवकूफ़ाना ख्वाहिश करेगा। तुम जानती हो कि इस डकैती के बाद इनके घर में क्या हुआ था। इस ने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। छोड़ती भी क्यों नहीं, पेट से जो हो गई थी। किसी नाजायज़ बच्चे को पालना और दुनिया के सामने लाना आसान बात तो नहीं होती। पहले तो फजल बख्श ने अपनी बेटी के करतूतों पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। मुझसे भी कहा कि अब तुम रिश्ता ख़त्म ना करो, मेरी बेटी में ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिलावजह शक कर रही हो। मैं कैसे शक न करती। मैंने जो अपनी आंखों से मंजर देखा था, जैसे जैसे महीने बढ़ रहे थे, अरूसा की माँ परेशान हो रही थी। कुछ दिन के बाद इसने अरूसा को अपनी बड़ी बहन के घर भिजवा दिया। वहाँ से ठीक 7 महीने के बाद वो वापस आई थी। इसके तो हाल ही बदल चुके थे। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा गुनाह करके वापस लौटी है। चेहरे की मासूमियत तक उठ चुकी थी। अब इस अरूसा में पहली वाली बात ही नहीं रही थी। बस इसके बाद इसने घर में रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद कुरान पाक पढ़ने लग गई और यहाँ तक कि मोहल्ले के बच्चों को भी कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर मैं तो सब जानने वाली औरत हूँ, इस लड़की के सारे तेवर अच्छे से जानती हूँ। मुझे सब पता है कि यहाँ इसकी नौटंकियाँ हैं। अब ये बाप वाला नाटक करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। मैं हाजरा फूफो की बातें सुनकर एकदम हैरान रह गई थी। मुझे अरूसा के बारे में इतनी बातें कभी भी मालूम नहीं थी। मैं खामोशी से उठकर नीचे आ गई, अपने शौहर से बात की कि क्या अरूसा वाकई में जनाजा पढ़ाने पर राज़ी हुई है या अभी नखरे कर रही है। मेरे शौहर ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगे कि तुम खामोश हो जाओ, ये मेरे घर का मामला है। अपने शौहर को इतने गुस्से में देखकर मैं भी सहम गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे शौहर को किस बात का गुस्सा है। मैं यही सवाल लेकर जब अरूसा के कमरे में गई, मगर इसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। मैंने दरवाज़ा बजाया। अरूसा ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। इसने काले रंग का कपड़े ओढ़ रखे थे। कहने लगी, भाभी मैं तैयार हूँ अब्बा का जनाजा पढ़ाने के लिए। मैंने मुकम्मल तैयारी कर ली है। वैसे भी मुझे इल्म तो था कि अब्बा ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि अब्बा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। बहरहाल अब्बा की मर्ज़ी, जैसा वक्त है मैं इसी में खुश हूँ। अब अरूसा मुझे बदली हुई औरत लग रही थी। मुझे इस पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था, बिल्कुल, बल्कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ना ही वो जज्बाती हुई थी और ना ही इसने आंखों से एक भी आंसू बहाया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी। ऐसी लड़कियां भी पाई जाती हैं जो अपने माँ बाप के मरने पर भी किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ने देती। मैं दिल में सोचने लगी, हम तो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने अरूसा से कहा, क्या तुम्हें अपने अब्बा की मौत का गम नहीं है। कहने लगी कि मैं भी अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसी वजह से इनकी अजीबो-गरीब शर्त मान रही हूँ, वरना अगर मेरी जगह कोई और होता तो कभी भी ये शर्त मानने पर तैयार ना होता। मैंने बस अपने अब्बा की मोहब्बत में इस बात को तस्लीम कर लिया है, वरना आप जानती हैं कि मेरी शोहरत मोहल्ले में कैसी है। मैं तो कभी घर से नहीं निकली। अरूसा की ये 2 नंबर बातें अब मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थीं। मैंने देखा इसने नकाब पहन रखा था, तभी मेरे शौहर ने अरूसा से कहा कि इसको नकाब उतारना पड़ेगा। क्या मतलब है भाईजान, मैं इतने सारे मर्दों के सामने बिना नकाब करके कैसे जाऊंगी। मेरे शौहर ने अरूसा से कहा, अब्बा की वसीयत पर अगर अमल करना है तो फिर तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। अब्बा ने खुद वसीयत में लिखा है कि अरूसा अपना चेहरा नहीं छुपाएगी, बल्कि अपने चेहरा खुला छोड़ देगी। और चलो चलकर अब्बा का नमाज जनाजा पढ़ाओ। मेरे शौहर ने सख्ती से अरूसा की तरफ देख कर कहा। इसके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था। अब तो मुझे भी इस पर शक था कि बाप का नमाज जनाजा पढ़ाने जा रही है। ज़ीनत के किरदार पर हर एक को ही शक था। अरूसा का किरदार ही कुछ ऐसा हो गया था, जो कुछ इसके साथ मंसूब हो चुका था। इसके बाद ऐसी लड़कियों पर कोई भी यकीन नहीं करता, चाहे वहाँ अपने घर वाले ही क्यों ना हों। मेरे शौहर का भी रवैया अरूसा के साथ अजीब सा होता था।
اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے، مگر ابا جان کی وصیت کے بعد سے ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ جیسے ہی عروسہ گھر سے نکلی، گھر میں وہی باتیں ہونے لگیں کہ پتہ نہیں اب یہ کیا گل کھلائے گی، وہ مردوں کو بہکانے جا رہی ہے۔ محلے کی عورتوں نے طرح طرح کی باتیں بولنی شروع کر دیں۔ ہمارے گھر کے اندر بہت سی ایسی عورتیں موجود تھیں جو عروسہ کو سخت ناپسند کرتی تھیں۔ کچھ تو اس وجہ سے کرتی تھیں کیونکہ حاجرہ پھوپھو نے اپنی بیٹی کی وجہ سے زینت کو بدنام کر رکھا تھا۔ بہرحال تقریباً شام کے وقت جب جنازہ دفن ہو گیا تو میرا شوہر عروسہ کو گھر لے آیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، اس کے چہرے پر بھی خوشی تھی، اور وہ عروسہ جو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی لے کر گئی تھی، جس کی آنکھوں سے صرف پریشانی چھلک رہی تھی، اب وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر بھی بہت مطمئن لگ رہا تھا، دونوں کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا عروسہ نے نماز جنازہ پڑھائی؟ کہنے لگا پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں نے چونک کر پوچھا کیوں نہیں آئی، ایسا کیا ہو گیا؟ میرے شوہر نے کہا بس میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ابا کی یہ وصیت بلا وجہ نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت تھی جو ہمیں آج سمجھ آئی ہے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں یہاں تک سوچ سکتا ہے۔ اب تم سب لوگ گھر میں تیاری کرو، 1 مہینے کے بعد میں عروسہ کو رخصت کر کے بھیج رہا ہوں۔ اس کی شادی ہو رہی ہے، رشتہ مل چکا ہے، بات بھی پکی ہو چکی ہے۔ میں اپنے شوہر کی منہ کی طرف دیکھنے لگی تھی، میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عروسہ کی شادی ہو جائے گی؟ آپ نے تو کسی کو رشتہ بھی نہیں دکھایا، گھر بھی نہیں بلایا، پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری بات سن کے میرا شوہر بولا بس ابا نے اس کا کام کر دیا تھا، ابا جان نے اپنی بیٹی کے لیے جو سوچا تھا وہ بہترین تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم تو بدنیت عورت ہو۔ میری بہن کے بارے میں تم نے کبھی نہیں منہ سے کوئی اچھے الفاظ کہے اور نہ کبھی اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھی۔ میں اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں خود کروں گا۔ شوہر کا یہ رویہ میرا دل دکھا رہا تھا، مگر میں خاموش تھی کیونکہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سب لوگوں سے پوچھا کہ کیا عروسہ نے نماز جنازہ پڑھایا؟ کسی نے بھی مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا، شاید کوئی اس بات سے واقف ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا، بس مجھ سے یہی کہا تھا کہ عروسہ کے نکاح کی تیاریاں کرو، میں اس کی شادی کروں گا، اب اس گھر سے چلی جائے گی، عزت سے اپنا گھر بسائے گی۔ میں نے بھی عروسہ کے نکاح کی تیاریاں شروع کر دی تھی، مگر حاجرہ پھوپھو وہاں وہ عورت موجود تھی جنہوں نے مجھے سچ اور حقیقت سے دوبارہ آگاہ کیا۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس وقت قبرستان میں موجود تھی، انہوں نے ہی عروسہ کو باپ کے جنازے میں جاتے دیکھا۔ مجھے حاجرہ پھوپھو نے شرمندگی سے بتایا کہ بیٹی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اس دن جو باتیں میں نے تمہیں بتائی تھی ان کا دوسرا رخ نہیں دیکھا تھا، میں تو بس خود کو ہی صحیح سمجھتی رہی، میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ شخص ہے اس دن جو عروسہ کے ساتھ تھا، جسے میں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا شوہر تھا۔ یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ عروسہ نکاح کر چکی تھی، مگر اپنے باپ کے سخت رعب و دبدبے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے نام نہیں لیا کہ میں نے خفیہ طور پر اسلم سے نکاح کر لیا ہے۔ جس آدمی کی وجہ سے ہم نے رشتہ توڑا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عروسہ کا اپنا ہی شوہر تھا۔ عروسہ کے ماں باپ نے پھر بھی اپنی عزت رکھنے کے لیے اس نکاح سے انکار کر دیا تھا کہ ہم تمہارا نکاح نہیں مانتے، تمہیں حاجرہ کے بیٹے سے ہی شادی کرنا پڑے گی۔ جس کے ساتھ عروسہ نے خود نکاح کیا تھا وہ بہت امیر ترین شخص تھا، جس نے اپنے امیر خاندان ہونے کی وجہ سے پھر بھی عروسہ کو نہیں چھوڑا تھا، اس امید پر کہ اس کے ساتھ کبھی نہ کبھی تعلق تو قائم ہو جائے گا، اور پھر اس نے اس کے ساتھ تعلق اس امید کے ساتھ قائم کر لیا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ پا لے گا، وہاں اپنی اولاد کی خاطر آخر کبھی نہ کبھی اس کو قبول کر ہی لے گی۔ اسی میں سب سے بڑی غلطی اس کے ماں باپ کی بھی تھی، جنہوں نے اس پر ذہنی دباؤ ڈالا، اس کی اولاد بھی چھینی اور اس کو اس کے شوہر سے بھی دور کر دیا، زندگی بھر کے لیے اسے خوشیوں سے محروم کر دیا تھا۔ عروسہ نے لوگوں کے الزامات سہ لیے مگر لوگوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، نہ ہی کسی کو یہ بتایا کہ جو شخص اس کے گھر آیا تھا وہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ اپنے سسر کی میت کا سن کر وہ بھی جنازے میں آیا تھا، جب اس نے اپنی بیگم کو سب کے سامنے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، بے قرار اپنی بیگم سے معافی مانگ کر اس کے پاؤں پڑ گیا، کہا
کہ میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ عروسہ تو شاید اسے بھول چکی تھی، مگر شاید اپنے باپ کے جنازے پر اسے اس طرح دیکھ کر اس شخص کا پچھتاوا جاگ اٹھا اور اس نے عروسہ کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ ہاجرہ پھپھو نے مجھے قبرستان میں پیش آیا معاملہ سناتے ہوئے کہا کہ اسی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں کہا ہے کہ عروسہ کے نکاح کی تیاری کرو۔ اب وہ دھوم دھام سے بارات لے کر آئے گا، اسے عزت سے بیاہ کر لے جائے گا۔ دیکھو باپ کے نماز جنازہ اس نے پڑھایا تو نہیں، مگر کتنی بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے کہ عروسہ کو اس کے شوہر سے ملوا دیا۔ سچ ہے کہ ماں باپ مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ اس دن اگر عروسہ قبرستان نہ جاتی تو کبھی بھی اس کا گھر نہ بس پاتا۔